بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ڈسکور اوریجنل کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اب کس نمبر 690 ملاحظہ فرمائیں۔ میرے ساتھ ضروری نہیں کیونکہ میں وہاں کا رہنے والا ہوں۔ اس نے کہا تمہارے ساتھ زنانہ کون ہے؟ میں نے جھوٹ بولا، میری بیوی اور بہن۔ ان کو کیوں لایا تم؟ ہمارا علاقہ میں جائے گا تو ایسا نہیں جائے گا جیسا کراچی یا لاہور میں پردہ کرے گا، وہ پردہ کرے گی۔ میری بیوی تو برقع اوڑھتی ہے، بہن کے لیے لے لوں گا۔ اچھا بھی سو جاؤ، فی امان اللہ، شب بخیر۔ میں نے بھی کہا شب بخیر اور لائٹ بجھا کے سو گیا، مگر آفریدی کی باتوں نے میرے ذہن میں نئی پریشانیاں پیدا کر دی تھی۔ میرا دل نہیں مانتا تھا کہ کلیم کا باپ سرحدی علاقے میں کوئی جرم کر کے سزا سے بچنے کے لیے فرار ہوا ہوگا۔ اگر ایسا ہوتا تو وہ اپنے بچے کو اپنے حصے کی سزا کاٹنے کے لیے کیوں بھیجتا؟ دوسری طرف آفریدی کی دلیل بھی بے وزن نہ تھی کہ صرف محنت مزدوری کی خاطر کوئی اتنی دور نہیں جاتا۔ سرکاری ملازم کا ٹرانسفر ہو جائے تو اسے جانا پڑتا ہے، لیکن کلیم کا باپ معمولی چوکی دار تھا، ایسی نوکری تو اسے کہیں بھی مل جاتی۔ ہاں، اس کی جان کے دشمن اسے ڈھاکہ میں تلاش نہیں کر سکتے تھے۔ پنڈی، لاہور یا کراچی تک تو سبھی کا خیال جاتا ہے، مگر مشرقی پاکستان تو دوسرے ملک کی طرح تھا۔ شاید اتنے عرصے میں کلیم کے باپ نے یہ سمجھا ہوگا کہ وہ پرانی بات تھی، اب کلیم کو معاف کر دیا جائے گا۔ اس نے مجھے بالکل مختلف کہانی سنائی جو اب آفریدی کے دلائل کی روشنی میں غلط لگتی تھی۔ رابعہ اور کاجل دوسرے ہوٹل میں تھی۔ مجھے خیال آیا کہ میں بھی جا کے ان کو یہ سب بتاؤں اور ان سے مشورہ کروں کہ کیا ان حالات میں ہمارا کلیم کے ساتھ واپس لوٹ جانا مناسب نہ ہوگا، مگر اب رات بہت بیت چکی تھی اور یہاں یہ مشکل کام تھا کہ اتنی سردی میں ہوٹل جا کے میں انہیں جگاؤں۔ وہ پریشان ہونے کے سوا کیا کر سکتی تھی؟ اس کے علاوہ آفریدی نے ایک اندیشہ ظاہر کیا تھا اور یہ کوئی یقینی بات نہ تھی۔ میں سارے معاملات کو خدا کے سپرد کر کے سونے کی کوشش میں مصروف ہو گیا اور رات کے کسی پیر میں آخر کار نیند بھی آ گئی۔ میرے ساتھ ہی دوسرے بیڈ پر آفریدی کروٹ بدلتے ہی سو گیا تھا اور بہت پرسکون تھا۔ اس کے دماغ پر کوئی بوجھ نہ تھا، نہ ضمیر پر۔ صبح میری آنکھ قدرے دیر سے کھلی۔ آفریدی اس وقت تک نماز سے بھی فارغ ہو چکا تھا اور غسل سے بھی۔ میں نے قدر خفت کے ساتھ روم سروس کا بٹن دبا کے اپنے لیے چائے طلب کی اور منہ دھونے چلا گیا۔ پانی گرم تھا مگر مجھے نہانے کا حوصلہ نہ ہوا۔ آفریدی نے کہا خالی چائے کیوں پیتے ہو، ناشتہ کرو۔ میں نے معذرت کی، ناشتہ میں رابعہ اپنی بیوی کے ساتھ ہی کروں گا، وہ ہوٹل میں انتظار کر رہی ہوگی۔ کتنی دیر میں واپس آؤ گے؟ وہ بولا۔ میں تو جلدی روانہ ہو جاتا، تمہاری وجہ سے رکا ہوا ہوں۔ میں نے کہا 1 گھنٹے میں، اس وقت تک بازار کھل جائیں گے نا، مجھے برقعے لینے ہیں۔ میرا لباس تو ٹھیک ہے نا؟ اپنے لیے کوئی ٹوپی لے لو، کرا کر لی اچھی لگے گی۔ میں نے اسے چائے کا کپ دیا اور خود پشاور کی صبح کا نظارہ کرنے کے لیے گیلری میں چلا گیا۔ سڑک ابھی سنسان پڑی ہوئی تھی، بیشتر دکانیں بند تھی اور سڑک پر سے اکا دکا تانگے گزر رہے تھے یا اسکول جانے والے بچوں کی سواریاں۔ آسمان کچھ شبر آلود تھا اور فضا میں نیلگوں دھند ٹھہری ہوئی تھی۔ سڑک کے کنارے بہت سی گاڑیاں کھڑی تھی۔ میری نظر گھوم پھر کے ہوٹل کے مقابل کھڑی ہوئی کاروں پر ٹھہر گئی۔ وہاں دوسری بہت سی کاروں کے درمیان سفید رنگ کی ایک لمبی ڈاج ڈارٹ بھی نظر آ رہی تھی، وقار یوسف کی کار کے ساتھ، جس نے ہمیں لاہور سے پشاور پہنچایا تھا۔ دوسری منزل کی بلندی سے دھند کے باعث میں کار کا نمبر نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اس کی ٹیل لائٹس بھی میری نظر سے اوجھل تھی اور ایک سائیڈ پر رگڑ کا نشان بھی۔ کاجل نے صرف نمبر ہی دیکھا ہوتا تو ہم کنفیوژن کا شکار رہتے، مگر اس نے 2 ایسی نشانیاں نوٹ کی تھی جو ہر سفید ڈاج پر نہیں ہو سکتی تھی۔ اس کی ایک نیلی لائٹ غائب تھی اور دوسری یہ کہ اس کی ایک سائیڈ پر رگڑ کا لمبا نشان تھا۔ میں نیچے جا کے تصدیق کا خطرہ مول لینا نہیں چاہتا تھا۔ تعاقب کرنے والوں کا ہم تک پہنچ جانا مشکل ضرور تھا لیکن ناممکن نہیں تھا۔ ہمیں معلوم ہو چکا تھا کہ وہ راہ چلتے لوگوں سے بھی ہمارے بارے میں پوچھ رہے ہیں۔ ایک کار کے 4 شریف مسافروں نے ہماری مدد کرنے کے بعد یہ انکشاف کیا تھا کہ ہمارے ساتھی ہمیں تلاش کرتے پھر رہے ہیں۔ غالباً ایسے ہی لوگوں سے پوچھتے ہوئے وہ پشاور آ پہنچے تھے۔ گڑبڑ یہ تھی کہ وقار یوسف کی کار عام کار نہیں تھی، بیش قیمت ہونے کے ساتھ ساتھ یہ سپورٹس ماڈل تھی اور اپنے منفرد کلر کے باعث زیادہ نمایاں ہو جاتی تھی۔ اس کے نچلے حصے پر سبز رنگ تھا اور بالائی حصے پر شوق سرخ۔ ایسی گاڑی کو تلاش کرتے ہوئے دیکھنے والوں کی مدد حاصل کرنے سے ان کا مشکل کام بھی آسان ہو گیا ہوگا۔
کسی نے اشارہ دے دیا ہوگا کہ یہ کار پشاور روڈ کی طرف 100 کلومیٹر سے زیادہ کی رفتار پر جا رہی تھی، اور پشاور پہنچ جانے کے بعد انہیں یہ کارڈیز ہوٹل کے باہر نظر نہیں آئی ہوگی تو وہ گرین ہوٹل پہنچ گئے ہوں گے۔ انہیں یقیناً معلوم ہوگا کہ فیملی کے ساتھ ہم انہی 2 ہوٹلوں میں قیام کر سکتے ہیں۔ واپس اندر آ کر میں نے آفریدی سے کہا، یار خان صاحب، پھر صاحب بولا تم، خان کافی نہیں ہے؟ میں نے کہا، خان میرے دشمن بھی اسی ہوٹل میں ہیں۔ اس نے اخبار دیکھتے ہوئے حیرانی سے نظریں اٹھائیں۔ تمہیں کیسے معلوم ہوا؟ میں نے کہا، ان کی گاڑی دیکھ کر، جو میری گاڑی کے ساتھ ہی لگی کھڑی ہے۔ میں اپنی گاڑی کیسے نکالوں گا؟ تمہیں یقین ہے کہ گاڑی انہی کا ہے؟ اگر تم نیچے جا کے دیکھ آؤ تو مہربانی، 2 میں سے 1 نمبر آگے نظر آ جائے گا۔ میں نے کہا، 2 نمبر کیا مطلب؟ دوسرا نمبر پیچھے کی پلیٹ پر ہوگا، وہ کبھی 1 نمبر آگے لگا دیتے ہیں، کبھی دوسرا۔ میں دیکھتا ہوں، ان کی شکل صورت بتاؤ، نام۔ میں نے کہا، میری طرح انہوں نے بھی غلط نام لکھوایا ہوگا۔ آفریدی نیچے جا کے 5 منٹ میں لوٹ آیا اور اس نے تصدیق کی، نمبر تو ٹھیک ہے مگر آگے پیچھے 1 ہی نمبر ہے۔ میں نے کہا، نمبر پلیٹوں کا دوسرا سیٹ ان کے پاس ہوگا، کھڑی ہوئی گاڑی پر آگے پیچھے مختلف نمبر ہوتے تو وہ پکڑے جاتے۔ یہ کام تو انہوں نے راستے میں دھوکہ دینے کے لیے کیا تھا۔ اب تم کیا کرو گے؟ میں نے سوچ کر کہا، تم میری مدد کرو، نیچے جا کر مینیجر یا کلرک سے پوچھو کہ کیا میں پیچھے سے فرار ہو سکتا ہوں۔ ایڈوانس میں نے رات ہی کو جمع کر دیا تھا، رقم ان کی طرف نکلے گی۔ مگر ہم کیا کہے گا؟ کہنا اس کے قاتل کھڑے ہیں باہر، اگر وہ چھپ کے نہ گیا تو تمہارے ہوٹل میں کچھ تو خون ہوگا، لاشیں گریں گی، پھر پولیس آئے گی اور یہ ہوٹل کی شہرت کے لیے کوئی اچھی بات نہیں ہوگی۔ میں نے کہا، مجھے یقین ہے وہ مصیبت سے بچنے کا یہ آسان راستہ ضرور اختیار کریں گے، میں جا کے بات کرتا ہوں۔ میں نے کہا، اور ہاں، تم اپنا یہ ریوالور دے سکتے ہو مجھے؟ جو بھی قیمت ہے لے لو، لیکن یہ تو شاید تمہارے نام پر ہوگا، لائسنس والا۔ اس نے مسکرا کر کہا، ادھر کون لائسنس لیتا ہے یار، ہم تو اسلحہ بناتا ہے باڑہ میں، غیر ملکی اسلحہ کیا چیز ہے اس کے سامنے؟ باہر کا 2000 میں ملتا ہے تو ادھر اس سے اچھا 200 میں ملتا ہے، تم لے لو، قیمت کا کوئی بات نہیں۔ ایسے میں نہیں لوں گا یارا، مجھے بھی مفت ملا تھا اور بہت ہے میرے پاس، میرا گھر چل کے دیکھنا کیسا کیسا شاندار چیز ہے، یہ تو ویسے ہی چھوٹا ہے۔ اس نے ریوالور میری طرف بڑھا دیا، جان کی حفاظت تو اللہ کرتا ہے یارا۔ آفریدی ایک بار پھر نیچے گیا اور 10 منٹ بعد مسکراتا ہوا لوٹ آیا۔ جاؤ یارا، میں بات کر لیا، باہر ایک ویٹر کھڑا ہے، وہ تم کو پیچھے سے نکال دے گا۔ تھینک یو خان، میں نے اسے پرجوش مصافحہ کیا۔ تم اب کہاں ملو گے؟ تم بولو۔ وہ مسکرایا، ہم تو آزاد ہیں، ہم ڈینز ہوٹل سے بھی فوراً نکل جائیں گے، یہ گاڑی میں اسی جگہ چھوڑ جاؤں گا، جب تک گاڑی نظر آتی رہے گی وہ سمجھتے رہیں گے کہ میں ہوٹل میں ہوں۔ اس مہلت سے فائدہ اٹھا کے ہم جمرود کی طرف نکل جائیں تو ان سے پیچھا چھوٹ جائے گا، پھر تم جمرود کا چیک پوسٹ پر آ جاؤ۔ کیسے آ جائیں گاڑی کے بغیر؟ ڈینز ہوٹل سے کرائے پر گاڑی لو، پورا دن کے واسطے، اس کو بولو کوہاٹ جانا ہے، پھر پہلے اس کو جمرود لے جاؤ اور بولو کہ ادھر انتظار کرے، آگے میں سنبھال لوں گا۔ میں نے ریوالور کے میگزین کو اپنی خالی وردی کے نیچے چھپایا اور ریوالور کو جیب میں ڈال کے باہر نکل آیا۔ ویٹر وردی میں نہیں تھا، اس نے سردی سے بچنے کے لیے ایک کمبل لپیٹ رکھا تھا۔ یہ کمبل اس نے مجھے دے دیا اور کہا کہ میں منہ سر لپیٹ کر اس کے پیچھے چلوں۔ مختصر کوریڈور سے گزرتے ہوئے میں نے اچانک ایک دروازہ کھلنے کی آواز سنی اور میرا دل دھڑکا۔ یہ ہو سکتا تھا کہ میرے دشمن خر آہٹ پر کان لگائے بیٹھے ہوں، وہ گرین ہوٹل پہنچ کے اطمینان سے سو نہیں رہے ہوں گے، ان کے کان اور نظریں میری آواز اور میرے سائے کے تعاقب میں ہوں گے۔ میرے اندیشے کی اس وقت تصدیق ہوئی جب پیچھے سے استاد بیڈرو نے ویٹر کو آواز دی، اوئے، ہم نے کب بولا تھا 2 چائے کے لیے؟ کیا بات ہے، یہ ہوٹل ہے کہ چنڈو کھانا؟ کیا تمہارے مینیجر سے کہنا پڑے گا؟ ابھی لاتا ہے سر، ویٹر نے پلٹ کے عاجزی سے کہا۔ میں سیدھا چلتا گیا۔ نیچے اتر جانے کے بعد بھی مجھے ڈر رہا کہ کہیں پیڈرو میری چال سے مجھے پہچان نہ جائے۔ اس کا اور میرا بہت پرانی دشمنی کا رشتہ تھا، اب ہم ایک دوسرے کی موجودگی کو محسوس کر سکتے تھے، خواہ سامنے کوئی نہ ہو۔ ویٹر نے مجھے عقبی حصے میں کھلنے والے ایک دروازے سے باہر نکال دیا تو مجھے کچھ سکون حاصل ہوا۔ وہاں سے ڈینز ہوٹل کا فاصلہ زیادہ نہیں تھا۔ میں سڑک کے کنارے پیدل چلتا گیا اور 15 منٹ بعد ڈینز کے گیٹ سے داخل ہوا تو چوکیدار نے مجھے روکا۔ کیا بات ہے، اس سے ملنا ہے؟ میں نے کمبل ہٹا کے کہا، کیا تم ظالم سماج کے نمائندے ہو جو میاں بیوی کے درمیان آنا چاہتے ہو؟
ہوٹل کی روم نمبر 7A میں میری بیوی ہے اور بہن ہے۔ اس نے سوری کہا، مگر میری خاکی وردی کے باعث کچھ شک میں مبتلا رہا کہ میرے جیسے شخص کی فیملی اتنے اعلیٰ درجے کے ہوٹل میں کیسے مقیم تھی، اور اگر تھی تو میں ان کے ساتھ کیوں نہیں تھا۔ رابعہ اور کاجل بڑی بے چینی سے میرا انتظار کر رہی تھی۔ انہیں یہ بھی معلوم نہیں تھا کہ میں نے رات کہاں بسر کی۔ تم فون کر کے بتا سکتے تھے، رابعہ نے خفگی سے کہا۔ سوری، دراصل میں تارے گن رہا تھا، تمہاری یاد میں اور آہیں بھر رہا تھا، اس لیے یاد نہیں رہا۔ میں نے کہا، ناشتہ کر لیا؟ تم نے تو ضرور کر لیا ہوگا، رابعہ بولی۔ میں نے افسوس سے سر ہلایا۔ تم میرے جذبات کا مرڈر کر رہی ہو، جلدی سے ناشتہ منگوا لو، ہمیں فرار ہونے کا موقع مل گیا ہے۔ دیر لگائی تو استاد پیڈرو یہاں آ کر ناشتے میں شریک ہو جائے گا۔ استاد پیڈرو؟ وہ کہاں ہے؟ اسی ہوٹل میں جہاں میں ٹھہرا تھا۔ بالکل، میرے ساتھ اسی فلور پر انہیں کمرہ مل گیا، حالانکہ مینیجر نے بتایا تھا کہ ایک ہی کمرہ خالی ہے۔ میں اپنی گاڑی وہیں چھوڑ کے آیا ہوں۔ قسمت اچھی تھی کہ ان کی گاڑی پر نظر پڑ گئی۔ ناشتہ کرنے سے پہلے ہی میں نے انہیں آفریدی سے ملاقات کے بارے میں بتا دیا اور اس کے ساتھ ہونے والی گفتگو کا خلاصہ بھی سنا دیا۔ کاجل تشویش میں مبتلا ہو گئی۔ کلیم کھڑکی سے باہر ہوٹل کے لان میں کھلے ہوئے پھول دیکھ رہا تھا، چنانچہ اس نے کچھ نہیں سنا۔ ناشتہ ختم ہوا تو میں نے فون اٹھا کے روم سروس سے بات کی۔ کوئی کار کرائے پر مل سکتی ہے؟ رینٹ سروس والوں کو بلایا جا سکتا ہے سر۔ کہاں جائیں گے آپ؟ میں نے کہا، پورے دن کے لیے طے کر لیں۔ کاجل نے میرے قریب آ کر کہا، مجھے تم سے کچھ بات کرنی ہے، باہر چلو۔ میں اٹھ کھڑا ہوا۔ رابعہ، تم پیک اپ کرو، میں کاجل کے ساتھ آفس تک جا کے چیک آؤٹ کرتا ہوں۔ رابعہ نے نہایت احمق ہونے کا ثبوت دیا۔ اس کے لیے آپ دونوں کا جانا ضروری ہے؟ ہاں، مجھے ڈر لگتا ہے اکیلے جاتے ہوئے۔ میں نے کہا، مگر میں کیا پیک اپ کروں؟ کیا ہمارے پاس؟ اچھا تو کلیم کے ساتھ جا کے باغ کی سیر کرو۔ اب یہ مت پوچھنا کہ کیوں، صبح کی سیر صحت کے لیے اچھی ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ مجھے کچھ غیبت کرنی ہے۔ میں نے دانت پیس کر کہا، کاجل کے سامنے تمہاری برائیاں کرنی ہیں۔ اب رابعہ سمجھ گئی اور کلیم کا ہاتھ پکڑ کے بولی، چلو بھائی، ہم باہر جا کے ان دونوں کی برائیاں کریں گے۔ کلیم کچھ نہیں سمجھا۔ آنٹی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ یہ دونوں تو بہت اچھے ہیں۔ ہم دونوں سے اچھے تو نہیں ہیں نا، رابعہ نے اسے ڈانٹا۔ وہ خاموشی سے رابعہ کے ساتھ چلا گیا۔ کاجل نے کہا، بھائی سکندر، مجھے خوف آ رہا ہے کلیم کو اس کے رشتہ داروں کے پاس لے جاتے ہوئے۔ میں نے کہا، ڈرنے سے کیا ہوگا، وہ ہمارے ساتھ ہرگز واپس نہیں جائے گا۔ بتیجے کہ آفریدی نے اپنا خیال ظاہر کیا ہے۔ میرا خیال یہ ہے کہ اگر کلیم اللہ کی جان کو خطرہ لاحق ہوتا تو اس کا باپ کیوں اصرار کرتا کہ وہ واپس جائے؟ اگر ایسا ہوا تو آفریدی نے کہا ہے کہ ہم اس کے مہمان ہیں، وہ ذمہ دار ہے ہماری سلامتی کا، ہم کلیم کو واپس لے آئیں گے۔ میں نے کہا، چلو اب باتوں کا وقت نہیں ہے۔ فون کی گھنٹی بجی تو میں نے ریسیور اٹھا لیا۔ یس، کار آ گئی ہے سر، 200 روپے شام 6 بجے تک چارج ہوں گے، اس کے بعد 50 روپے گھنٹہ۔ ٹھیک ہے، ہمارا بل بنا دے، ہم آ رہے ہیں۔ میں اور کاجل باہر نکلے تو کلیم اور رابعہ لان کی رنگین چھتری کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ رابعہ نے خدا حافظ کہنے کے انداز میں ہاتھ ہلایا، جیسے خود اس کا جانے کا کوئی ارادہ نہیں۔ کلیم اسے کھینچنے لگا۔ بل ادا کر کے میں دروازے کی طرف بڑھا ہی تھا کہ مینیجر نے کہا، سر، وہ آپ کے ایک مہمان بیٹھے ہیں، میرا خیال تھا آپ نے دیکھ لیا ہوگا۔ میں نے پلٹ کر دیکھا، میرے مہمان؟ اسی وقت کاجل نے میرا بازو تھام کے کہا، وہ کار باہر۔ لیکن میں اپنے مہمان کو دیکھ رہا تھا۔ آفریدی نے سگریٹ کو مسل کے ایش رے میں بجھایا۔ ایسا کیا دیکھتے ہے یارا، کیا مجھے پہچانا نہیں؟ میں نے کہا، آفریدی، تم نے تو کہا تھا ہاں، مگر مجھے بعد میں خیال آیا کہ کہیں تم خوار نہ ہو جاؤ، نئی جگہ ہے۔ آفریدی نے ایک بیگ اٹھا کے کندھے پر لٹکایا جو اس کے پاس ہی صوفے پر رکھا ہوا تھا، اس لیے میں اپنا جیپ لے کر آ گیا۔ میں نے کہا، کرائے کی گاڑی آ گئی؟ میں نے کہا، کرائے کی گاڑی آ گئی تھی۔ خو یارا دفع کرو، ہمارا ساتھ چلو، آفریدی بولا۔ میں نے قدرے تذبذب کے ساتھ کہا، آفریدی، وہی پروگرام ٹھیک تھا، ہم سیدھے جمرود چیک پوسٹ پر پہنچ جاتے۔ کیسے پہنچ جاتے؟ ابھی تم کو پولیٹیکل ایجنٹ پاس دے گا تو تم سے 1000 سوال کرے گا۔ ہر شخص غیر علاقے میں نہیں جا سکتا، پھر تمہارا ساتھ تو زنانہ بھی ہے۔ میں تم سب کے لیے کپڑے بھی لایا ہوں، مگر ہم گھومنے پھرنے کے لیے تو نہیں جا رہے ہیں۔ ہم بھی کہہ سکتے ہیں، کلیم اللہ بھی بتا سکتا ہے کہ ہمارا مقصد کیا ہے۔ ٹھیک ہے جارا، ہم مانتا ہے، لیکن وہ مطمئن نہ ہوا تو تم کو انکار کر دے گا یا بولے گا کہ تم جاؤ،
زنانہ کو ادھر چھوڑو، پھر تم کیا کرے گا؟ جاؤ یہ وردی بدلو، شریف آدمی کی طرح چلو میرے ساتھ۔ میں اسے قائل کر لوں گا کہ میری بیوی کا اور بہن کا ساتھ جانا بھی ضروری ہے۔ میں انہیں یہاں کسی کے پاس نہیں چھوڑ سکتا۔ معلوم نہیں واپسی میں 2 دن لگ جائیں یا زیادہ۔ اکیلی عورتیں جن کے ساتھ کوئی مرد نہ ہو کیسے ہوٹل میں رہ سکتی ہیں؟ اس کے علاوہ کلیم اللہ ہرگز میرے ساتھ نہیں جائے گا۔ اگر ساتھ کاجل نہ گئی پوچھ لو اس سے، میں نے کہا، اور کلیم اللہ کو اشارے سے بلا لیا۔ اب کلیم اور آفریدی کے درمیان پشتوں میں گفتگو کا سلسلہ شروع ہوا۔ میں اور کاجل ایک صوفے پر بیٹھے رہے۔ دوسرے صوفے پر کلیم اللہ اور آفریدی کے درمیان قربت کے باوجود اجنبیت کا فاصلہ قائل رہا۔ آفریدی کا رویہ دوستانہ اور مشفقانہ تھا، مگر کلیم کے چہرے پر کشیدگی اور ناپسندیدگی کے جذبات میں کمی نہ آئی۔ صاف ظاہر تھا کہ اسے آفریدی کی باتوں سے شدید اختلاف ہے اور وہ اس کی ہر تجویز کو مسترد کر چکا ہے۔ رابعہ تیسری طرف کے صوفے پر خاموش بیٹھی ان مذاکرات کے نتائج کا انتظار کرتی رہی۔ بلاخر آفریدی نے کہا، یہ بھی پٹھان کا بچہ یارا، تم ٹھیک بولا تھا، یہ میرے ساتھ جانے پر تیار نہیں، حالانکہ میں نے اسے بتایا ہے کہ میں اس کے علاقے سے واقف ہوں اور اس کے سب رشتہ داروں کو بھی اچھی طرح جانتا ہوں۔ میں نے تم سے کہا تھا، ایک بات اور میں بتا دوں تم کو، اگر تم اکیلے پولیٹیکل ایجنٹ سے ملنے گئے تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ کلیم اللہ کے رشتہ داروں کو پشاور بلوا لے اور تمہیں ان کے پاس جانے کی اجازت دینے کا مسئلہ ہی ختم کر دے۔ وہ کل تک انہیں طلب کر سکتا ہے اور تم سے کہہ سکتا ہے کہ ہوٹل میں انتظار کرو۔ میں نے کاجل کے جذبات کی ترجمانی کرتے ہوئے کہا، اچھا ہوتا اگر ہم خود ہی سے چھوڑ کر آتے، ہم نے اس کے باپ سے وعدہ کیا تھا۔ تم پولیٹیکل ایجنٹ کے اختیار کو چیلنج تو نہیں کر سکتے۔ اس نے ایک بار انکار کر دیا تو پھر بحث سے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ وہ کہے گا کہ کان کو ہاتھ گما کے پکڑنے کی کیا ضرورت ہے، آسان طریقہ یہ ہے کہ کلیم اللہ کے عزیز آئیں اور اسے لے جائیں۔ تم پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں اس کے سامنے کلیم اللہ کو ان کے حوالے کر دو اور واپس جاؤ، آفریدی نے کہا۔ کاجل کا چہرہ اتر گیا تھا، وہ اپنے ہونٹ کاٹ رہی تھی۔ رابعہ کی مایوسی اس کے چہرے پر پڑی جا سکتی تھی اور خود میں اپنی بے بسی اور جھنجھلاہٹ کو چھپانے میں ناکام تھا۔ آفریدی کی بات کو غلط کہہ کے جھٹلایا نہیں جا سکتا تھا۔ ایسا ہو سکتا تھا، بلکہ اب مجھے زیادہ امکانات اسی بات کے لگتے تھے کہ پولیٹیکل ایجنٹ وہی کہے گا جو آفریدی بتا رہا تھا۔ ہمارے بلا وجہ علاقے غیر میں جا کے خطرہ مول دینے کا کوئی جواز نہ تھا۔ اگر مقصد کلیم اللہ کو اس کے خاندان والوں کے سپرد کرنا تھا تو پولیٹیکل ایجنٹ اس کا بہتر اور محفوظ بندوبست کر سکتا تھا، جس میں کسی بھی پہلو سے نہ کوئی بات غلط تھی اور نہ قابل اعتراض۔ آفریدی نے ہمیں سوچ میں گم دے کر کہا، ایک بات اور بتا دو، وہ خود بھی کلیم اللہ کو اپنی تحویل میں لے سکتا ہے۔ تحویل میں کیسے لے سکتا ہے؟ میں نے احتجاج کیا۔ یارا وہ اسی علاقے کے قبیلے کا لڑکا ہے، تمہارا کیا رشتہ اس سے کہ تم انکار کرو؟ تم تو اس کو یہاں تک لانے کے ذمہ دار ہو، آگے خود پولیٹیکل ایجنٹ بھی پہنچا سکتا ہے، سرکاری انتظام کر کے یا کسی ذمہ دار آدمی کے سپرد کر کے۔ میں نے کہا، آفریدی تم کچھ نہیں کر سکتے؟ میں کیا کروں؟ کوئی ایسا چکر چلاؤ کہ ہم بھی غیر علاقے میں کلیم اللہ کے ساتھ جا کے اس کے خاندان والوں سے مل لیں۔ یارا اس لیے تو میں یہاں آ گیا، میں خود تمہارے ساتھ جاؤں گا پولیٹیکل ایجنٹ کے دفتر میں، آفریدی بولا۔ کاجل کا چہرہ پر امید ہو گیا۔ کیا وہ آپ کو انکار نہیں کر سکتا خان صاحب؟ دیکھو بہن، ابھی ہم کو یہ صاحب بولا تو ہم نے اس کو منع کیا، صاحب بہادر ادھر سے چلا گیا، ابھی ہم سب مسلمان اور پاکستانی بھائی ہیں، تم میرے کو خان بھائی بولو، تم کاجل ہے نا؟ میں نے کہا، آفریدی میں تو باتوں میں بھول گیا تھا، تم نے ٹھیک اندازہ کیا، یہ کاجل ہے میری بہن، اور یہ تمہارا بی بی ہے رابعہ، بہت خوبصورت ہے۔ رابعہ کا رنگ لال ہو گیا۔ خان بھائی، آفریدی ہنسا، میرا چھوٹا بہن بالکل ایسا ہے، مگر وہ تو ایک دم من پڑ ہے، تم بہت بڑا وکیل ہے، تم کو دیکھ کر ایسا نہیں لگتا۔ میں نے سر ہلایا۔ بالکل صحیح کہا تم نے، شکل سے یہ جاہل بلکہ احمق نظر آتی ہے۔ رابعہ نے مجھے گور کے کہا، اور تم؟ میں نے انکساری سے کہا، برا ماننے کی تو اس میں کوئی بات نہیں بیگم، مانا کہ مجھے خدا نے تمہاری جیسی صورت نہیں دی، مگر میں کسی کو جاہل یا بے وقوف تو نہیں لگتا۔ ہاں تم بڑے افلاطون لگتے ہو، ایم اے پی ایچ ڈی سب تمہارے چہرے پر لکھا ہوا ہے۔ آفریدی ہنسنے لگا۔ ہمارا یہ مطلب نہیں تھا یارا، تم آپس میں کیوں لڑتا ہے؟ ہم عدالت میں وکیل دیکھا، کالا کوٹ اور موٹا چشمہ والا، یہ تمہارا بیوی تو کالج کا لڑکی لگتا ہے، جو جاہل بولتا ہے اس کو وہ خود جاہل۔ رابعہ کو مسکراتے دیکھ کر میں نے سر کھجایا،
وہ آپ تو کچھ اور فرما رہے تھے، ہمارے ساتھ جانے کی بات کر رہے تھے، اس سے کیا فائدہ ہوگا؟ فائدہ یہ ہوگا کہ پولیٹیکل ایجنٹ تم سے نہیں ہم سے بات کرے گا، آفریدی نے کہا۔ وہ جانتا ہے ہم کو، ہم لے جائے گا تم کو اپنا ذمہ داری پر، اپنا مہمان بنا کے۔ پھر وہ انکار نہیں کرے گا؟ کاجل نے خوشی سے کہا۔ وہ ہمارا مہمان کو کیسے روک سکتا ہے؟ ہم 10 آدمی لے جائے یا 100 آدمی کا بارات لے جائے، یہ بھی نہیں پوچھے گا کہ یہ کون ہے؟ میں نے کہا۔ آفریدی نے نفی میں سر ہلایا۔ اس کا کیا مجال، ہم اپنا ساتھ جس کو مرضی لے جائے، ہمارا مہمان بس مہمان ہے۔ وہ کون ہے، کیا کرتا ہے، شریف آدمی ہے، قاتل ڈاکو ہے، عورت ہے کہ مرد، یہ سب پوچھے گا تو ہمارا بے عزتی کرے گا۔ آفریدی کا بے عزتی کرنے والا بھی پیدا نہیں ہوا۔ بس تو پھر چلو، میں نے کہا، ہم تمہارے ساتھ ہی جیپ میں چلتے ہیں۔ اور وہ جو کار آ گئی ہے، رابعہ بولی، اسے رخصت کر دیتے ہیں کچھ دے دلا کے، زیادہ سے زیادہ آج کا کرایہ ہی لے گا نا۔ میں نے کہا، تم جا کے بکنگ کلرک سے بات کر لو کہ ہمیں آفریدی صاحب خود لینے آ گئے ہیں، اس لیے کار اب بیکار ہے ہمارے لیے۔ رابعہ نے سر ہلایا اور کاؤنٹر کی طرف چلی گئی، جو لاؤنج سے اتنے فاصلے پر تھا کہ نہ کلرک ہماری باتیں سن سکتا تھا نہ کوئی اور۔ کپڑے بدل کر آنے کے بعد میں نے کہا، خان صاحب معاف کرنا۔ خان بھائی، تم موٹل سے اپنی ہی جیپ میں آئے ہو نا؟ اور کیا کسی دوسرے کا جیپ ہے؟ خود چلا کے لائے ہو؟ یارا کیسی باتیں کرتا ہے، ہم کوئی ڈرائیور نہیں رکھتا، ہم خود بہت اچھا گاڑی چلاتا ہے۔ وہ میرا مطلب کچھ اور تھا۔ میں نے کہا، جب تم ہوٹل سے روانہ ہوئے تو تمہیں یقین ہے کہ کسی نے نہیں دیکھا تھا؟ کوئی تمہارے تعاقب میں تو نہیں آیا تھا؟ آفریدی نے ایک لمحہ غور کیا۔ تمہارا وہ دوست؟ میں نے مسکرا کر کہا، ہاں وہی دوست۔ تم نے ان کی گاڑی دیکھی تھی میری گاڑی کے ساتھ؟ وہ ادھر ہی کھڑا تھا۔ آفریدی نے میرے اطمینان کے لیے پورے یقین کے ساتھ کہا، ہم دیکھا تھا۔ تم کیوں فکر کرتا ہے یارا؟ مجھے اپنی نہیں تمہاری فکر ہے۔ اس سے پہلے بارہا ایسا ہو چکا ہے کہ جس نے ہماری مدد کی، ہمیں مصیبت سے بچایا یا محض انسانی ہمدردی کے نام پر ہمارا ساتھ دیا، ہمارے دشمنوں کے ہاتھوں وہ مارا گیا۔ ہم ایسے بہت سے مہربان دوستوں کی نیکی کے قرض کا بار اٹھائے پھر رہے ہیں، جنہوں نے ہماری سمت آنے والے اجل کے تیر کو ہم تک نہیں پہنچنے دیا اور اس کا نشانہ خود بن گئے۔ ہماری موت کو انہوں نے گلے لگا لیا۔ آفریدی ہنسنے لگا۔ شہرا، تم بہت زیادہ پڑھا لکھا ہے نا، اس لیے یہ بات بولتا۔ تمہارا یقین اٹھ گیا ہے تقدیر سے۔ تم سمجھتا ہے کہ آدمی موت سے بچ سکتا ہے یا کوئی اسے بچا سکتا ہے؟ میں ایسا ہرگز نہیں سمجھتا۔ پھر یہ کیا مشکل اردو بولتا ہے؟ اجل کا تیر تمہاری طرف آتا مگر کسی نے بیچ میں آ کے تم کو بچا لیا۔ آفریدی نے میرا تمسخر اڑانے کے انداز میں کہا، یارا سیدھا سچا بات ہے کہ تمہارا وقت ابھی نہیں آیا تھا، جس کا وقت پورا ہو گیا تھا وہ خود سامنے آ گیا۔ موت بڑا ظالم شکاری ہے، اس کا شکار خود ادھر جاتا ہے جہاں اس کو مرنا ہوتا ہے۔ ابھی تم سمجھو کہ اللہ نے خاص مہربانی کیا تو آدمی نیکی کر کے مرتا ہے یا کسی کی مدد کرتے ہوئے جان دیتا ہے، یہ اس کا خوش نصیبی ہے، ورنہ بدبخت لوگ چور یا ڈاکو بن کے مارا جاتا ہے، شراب پی پی کے مر جاتا ہے یا لالچ میں زر زمین کی خاطر پھانسی چڑھ جاتا ہے۔ زندگی اور موت کے بارے میں یہ سیدھا سادہ اور سچا نظریہ تھا، جو اس سے پہلے نہ کسی نے مجھے یوں سمجھایا تھا نہ خود میں نے سمجھا تھا۔ ایک آدمی کے تمام عمر کے اعمال اسے اچھا یا برا بناتے ہیں، اور یہ فیصلہ بہت آسان ہوتا ہے کہ وہ زندگی میں بخت آور رہا یا بدبخت۔ مگر موت کے بارے میں آفریدی کے نقطۂ نظر نے مجھے بہت کچھ سوچنے پر مجبور کر دیا۔ مجھے استاد ڈیڈی یاد آیا جو لاہور کا 10 نمبری بدماش تھا، مگر ایک عمر کی تیرہ بختی کے بعد وہ ہمارے کارواں میں شامل ہوا تو رائے حق پر پہلے شہید ہونے کا اعزاز اسی کے حصے میں آیا۔ گل کا بھائی ڈاکو شیش ناگ تھا جو مرتے دم تک ڈاکو رہا، لیکن زندگی کی آخری لمحے میں وہ ایک نیکی کما گیا۔ وہ ناگ منی کو ہمارے سپرد کر گیا اور ہم نے سب دیکھا کہ ناگ منی جب گل بانو بنی تو اس کی زندگی کیسے بدل گئی۔ مگر کیا یہ اس کے ڈاکو بھائی شیش ناگ کی موت سے ملنے والی زندگی نہ تھی؟ یہ تو ہم فانی انسان نہیں جانتے کہ دم آخر کے لیے ہمارا نوشتہ تقدیر کیا ہے۔ اچھے آدمی کی موت بری ہوگی یا برے آدمی کا مقدر اچھی موت ہوگی۔ رابعہ لوٹ آئی تھی اور آفریدی اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ ابھی زیادہ غور فکر مت کر یارا، چلو، میں نے کہا، میں تمہاری بات پر غور کر رہا تھا۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، جب تک زندگی ہے وہ خود تمہاری حفاظت کے اسباب پیدا کرے گا۔ کبھی یہ مت سوچو کہ ہم کو آفریدی نے بچایا یا وہ ہماری خاطر مارا گیا۔ بچاتا بھی خدا ہے اور مارتا بھی وہی ہے۔ اب یہ اس کا مرضی ہے کہ کس کو بچائے اور کس کو مارے، کب، کہاں اور کیسے۔
یہ ہم کو کیا معلوم؟ رابعہ نے کہا، آپ کا عقیدہ بہت پختہ اور قابل رشک ہے خان بھائی، ہم سب تو عقل کے اندیشوں اور وسوسوں کا شکار ہیں۔ ابھی تم ادھر ٹھہرو۔ آفریدی نے اپنا بیگ اٹھا کے کہا، میں جیپ کو اندر لے آتا ہوں پردے کے لیے۔ میں نے اس کا مطلب سمجھ لیا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ پشاور میں کوئی بھی اس جیپ میں 2 بے پردہ اور فیشنیبل خواتین کے ساتھ دیکھے تو شک میں پڑ جائے، اور ایک بے غرض کار خیر میں شر کا پہلو تلاش کرنے والوں کو افسانہ ترازی کا موقع مل جائے۔ میرا خیال ہے کہ ہماری روانگی کے وقت میں مشکل سے 2-3 منٹ کا فرق ہوگا۔ آفریدی کے جاتے ہی ہم بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ میں نے کاؤنٹر پر جا کے بل لیا اور ادائیگی کی تھی۔ رابعہ اور کاجل برآمدے میں جا کھڑی ہوئی تھی، جس کی سیڑھیوں کے سامنے آفریدی کو اپنی گاڑی لا کے کھڑی کرنی تھی۔ میں نے باقی رقم پرس میں ڈال کے دروازے کی جانب قدم بڑھایا ہی تھا کہ باہر ایک زبردست دھماکہ ہوا۔ اس کی شدت سے بیرونی حصے میں محض ارتعاش کے باعث کھڑکیوں کے شیشے ٹوٹ کر بکھر گئے اور چند لمحوں کے لیے ہوٹل کے باموں در لرز گئے۔ استقبالیہ کے سامنے انتظار گاہ میں جہاں ہم بیٹھے ہوئے تھے، وہاں سینٹر ٹیبل کے گلاس ٹاپ پر رکھا ہوا گلدان نیچے گر گیا، مگر قالین کی وجہ سے ٹوٹا نہیں۔ چھت سے آویزاں فانوس چولنے لگا اور وال لائٹس آف ہو گئیں۔ اس سے حال میں تاریکی پھیل گئی۔ کاؤنٹر کے پیچھے سے 2 افراد ایک ساتھ نکل آئے۔ ان میں سے ایک دوڑتا ہوا میرے قریب سے گزرا تو میں نے کہا، یہ کیا ہوا ہے؟ مگر اس نے میرے سوال کو نظر انداز کر دیا اور جواب دینے کے لیے رکنا مناسب نہ سمجھا۔ اتنا تو میں بھی سمجھ گیا تھا کہ یہ دستی بم یا خاص طاقت والے دیسی ساخت کے بم کا دھماکہ تھا، مگر فوری طور پر میں نے اپنے لیے کوئی خطرہ محسوس نہیں کیا تھا۔ اس کا سبب یہ ذہنی تاثر تھا کہ صوبہ سرحد میں اسلحہ عام ہے اور صدیوں سے ہے۔ وہاں اسلحہ بنتا بھی ہے اور اسمگل ہو کے بھی پہنچتا ہے۔ میرا ذاتی تجربہ کوئی نہ تھا، چنانچہ میں یہ سمجھتا تھا کہ قبائلی روایات کے مطابق نسل در نسل چلنے والی دشمنی اور انتقام کی تاریخ کا عکس شہروں کی معاشرتی زندگی میں بھی عام نظر آتا ہوگا، لیکن ظاہر ہے یہ تاثر غلط تھا۔ جب ہوٹل کے اندر سے بھی لوگ نکلے اور مینیجر تیز قدموں سے چلتا ہوا میرے پاس سے گزرا تو مجھے اس کی صورت پر وحشت اور پریشانی کے آثار نظر آئے۔ لائٹ صاف ہونے سے بھی اندازہ ہوتا تھا کہ دھماکہ ہوٹل ہی میں ہوا تھا۔ باہر ایک ہنگامہ برپا ہو چکا تھا۔ میں نے مینیجر سے کہا، آخر بات کیا ہے؟ یہ دھماکہ کیسا تھا؟ اس نے آداب میزبانی کو فراموش کرتے ہوئے بد تہذیبی اور برہمی سے کہا، یہاں کھڑے رہ کر تو آپ اندازہ ہی کر سکتے ہیں، میں باہر دیکھنے جا رہا ہوں، آپ بھی چلیں۔ میں اس کے ساتھ چلنے لگا۔ کیا یہ سب اسٹیشن کو نقصان پہنچا ہے؟ لائٹس تو آف ہو گئی ہیں۔ اس نے مجھے شرمندہ کرنے والی نظروں سے دیکھا۔ ہوٹل کا کوئی سب اسٹیشن نہیں ہے، لیکن ادھر PMT ہے، لائٹس تار ٹوٹنے پر بھی بجھ سکتی ہیں، اور یہ بھی ممکن ہے کین اسی وقت پر بریک ڈاؤن ہو گیا ہو۔ ایسے اتفاق کو ناممکن تو نہیں سمجھا جا سکتا۔ ایک دروازے سے وہ باہر گیا، دوسرے سے رابعہ اور کاجل اندر آئیں۔ کاجل نے مضبوطی سے کلیم اللہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ اس کا اور رابعہ کا چہرہ خوف اور بد حواسی کے جذبات کی عکاسی کر رہا تھا۔